کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا جائے کہ یزکیہم، وہ ان کو پاک صاف بنائے۔ یزکی یہ فعل ہے اور اس کا مصدر ہے تزکیہ، اور عربی زبان میں تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو پاک صاف کر دینا، کسی چیز پر کوئی میل لگ گیا ہے تو اس کو ہٹا دینا، کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو دھو کر پاک کر لینا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے اس تزکیے کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا آخری مقصد قرار دیا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے 3 مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں بظاہر تو وہ انسان کی تعلیم کے لیے کافی ہونے چاہیے، یعنی حضور نے تلاوت بھی کر دی، تلاوت کا طریقہ بھی سکھا دیا، کتاب یعنی قرآن کے معانی کی تعلیم بھی دے دی، اور اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان کی وضاحت بھی فرما دی، اور حکمت بھی سکھا دی کہ کون سی بات حکمت کی ہے۔ یہ سارے کام ہو گئے تو بظاہر تعلیم تو مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو فرمایا گیا کہ ان کو پاک صاف کریں، تو یہ در حقیقت ایک عظیم حقیقت کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے، وہ یہ کہ یہ تزکیے سے مراد ہے عملی تربیت۔ ایک تو کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا ہوتا ہے، اور ایک اس کی عملی تربیت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے فرض کیجئے نظریاتی طور پر دوسرے کو علم طب پڑھا دیا کہ کس طرح کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ ساری تفصیل اس کو پڑھا دی، لیکن صرف پڑھ لینے سے وہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، صرف پڑھ لینے سے وہ علاج کا طریقہ نہیں سیکھ لے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصے کسی ماہر کی صحبت میں رہ کر اس کی ٹریننگ حاصل کرے، تربیت حاصل کرے۔ چنانچہ ساری دنیا میں رواج ہے کہ اگر کسی شخص نے میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے تو صرف اس کی ڈگریاں حاصل کر لینے سے بات نہیں بنتی، جب تک کہ کچھ عرصے کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر عملی تربیت اس نے حاصل نہ کی ہو۔ اور یہ صرف کسی ایک علم و فن کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کے ہر کام میں یہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانا پکانے کی کتابیں لوگوں نے لکھ کر چھاپ رکھی ہیں کہ کون سا کھانا کس طرح پکایا جاتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر صرف اس کتاب کی بل پر، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر کھانا پکانا چاہے تو وہ نہیں پکا سکے گا، یا پکائے گا تو خراب پکائے گا، جب تک کہ کسی ماہر پکانے والے سے اس نے عملی تربیت حاصل نہ کی ہو۔ تو یزکیہم کے معنی یہ ہے کہ آپ نے جب قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دے دی تو اس قرآن کریم کے احکام پر اور حکمت کی باتوں پر عمل کس طرح کیا جائے، اس کا طریقہ کس طرح حاصل، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کی عملی تربیت دے لوگوں کو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معنی ہی نہیں سکھائے بلکہ تربیت بھی دی، اور جیسا میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد پہلے نقل کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا، اور قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ تو عمل بھی سیکھا کہ کیا معنی کہ عملی تربیت حاصل کی کہ کون سا کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک عملی تربیت تو ظاہری افعال کی ہوتی ہے، مثلا نماز، کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ عملی تربیت ظاہری افعال کی ہو رہی ہے۔ روزہ رکھا آپ نے تو عملی تربیت اس کی دے دی، حج فرمایا تو حج کی عملی تربیت دے دی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو ظاہری اعمال سے یا ظاہری افعال سے تعلق نہیں رکھتے۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر کرو، صبر کرو۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بغض اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں
کہ تکبر ہو یا حسد ہو یا بغض ہو، یہ ایسی خرابیاں ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ ان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نظر نہیں آتا، یہ انسان کے دل کی بیماریاں ہیں۔ ان دل کی بیماریوں کو جب نکالا جائے تو اس کا نام تزکیہ ہے۔ یعنی ایک شخص کے دل میں فرض کیجئے تکبر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تربیت کے ذریعے اس کے دل سے تکبر نکال پھینکا، تو گویا تکبر کا جو میل کچیل اس کے دل کے اندر جمع ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر دیا۔ اسی طرح ایک بیماری، ایک بہت بڑی عظیم بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت، کہ دنیا کو انسان آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگے، یا شہرت کی محبت کہ میری شہرت ہو جائے، یا ریاکاری کہ میں جو کام کرے وہ نام و نمود کی خاطر کرے۔ تو یہ بیماریاں بھی دل کی بیماریاں ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو عملاً دور کیا اور ان بیماریوں سے صحابہ کرام کو پاک کیا۔ چنانچہ ریاکاری کے بجائے ان کے اندر اخلاص پیدا فرمایا، تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع پیدا فرمائی، حسد کے مقابلے میں ان کے دلوں میں ایثار پیدا فرمایا۔ یہ ساری جو برائیاں ہیں وہ دلوں سے نکال کر ان میں اچھائیاں پیدا کرنا، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اور اسی تزکیے کو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی کر کے دکھایا، اور پھر صحابہ کرام کا تزکیہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کا، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک اس طرح چلا آتا ہے۔ اور اس تزکیے کے لیے محض نظریاتی طور پر علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس شخص کا تزکیہ ہو چکا ہو وہ اس کو اپنا مقتدا بنا کر، اس کے ساتھ رہ کر، اس کی صحبت اٹھا کر، اس کی باتیں سن کر آدمی خود اپنا تزکیہ کرے، اور اپنے دلوں سے یہ بیماریاں دور کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو فضائل قرار دیا ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ اس یزکیہم والے فریضہ منصبی میں اسلام کا جو پورا علم اخلاق ہے وہ آ گیا۔ اسی علم اخلاق کو بعض اوقات احسان سے تعبیر کرتے ہیں، علم احسان سے، بعض اوقات اس کو علم تزکیہ سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو علم باطن سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو علم تصوف بھی کہہ دیتے ہیں۔ حاصل اس کا یہی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی بڑھا دی ہیں کہ جو در حقیقت قرآن و سنت کے مقاصد میں شامل نہیں تھی، لیکن اصل مقصود چاہے وہ تصوف کہیں یا احسان کہیں یا علم اخلاق کہیں، اس کا اصل مقصود تزکیہ ہے کہ انسان اچھی صفات سے آراستہ ہو جائے، اس کے دل میں اچھی صفات پیدا ہو جائیں اور بری صفات اس کے دل سے نکل جائیں۔ تو اس آیت کریمہ کے ان چاروں مقاصد پر اگر ہم اہتمام کے ساتھ غور کریں تو دین اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا ان چار مقاصد کے اندر سمٹ آتا ہے۔